حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ اس کا جواب لوگوں نے دیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی، ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7201۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7202۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبد الملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبد الملک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی، اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7203۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7204۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ جب لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی، اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7205۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7206۔ حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں مسعود بن مخرمہ نے خبر دی، وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا،
اما بعد، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا، میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے، اور مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7207۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمہ رضی اللہ عنہ، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے۔ فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7208۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنے میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7209۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھیں اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7210۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا، پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7211۔ ابو حمزہ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7212۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے،
زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے یہاں اسے ملے گا، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے۔ چنانچہ ہم نے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7213۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی اس آیت کے احکام کے بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آخر آیت تک۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوا اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7214۔ عبد الوارث نے بیان کیا ان سے ایوب نے، ان سے حفصہ نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، آخر تک، اور ہمیں آپ نے نوحے سے منع کیا۔ پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی، میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ گئیں اور واپس آئیں۔ میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوا ام سلیم اور ام العلا رضی اللہ عنہا اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو صبرہ کی بیٹی کے، یا ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے، اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے طور پر ادا نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا۔ غفر اللہ لہن اجمعین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7215۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے، انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ایک گنوار نام نامعلوم یا قیس بن ابی حازم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے۔ آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر دوسرے دن بخار میں ہلہلاتا آیا، کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا، بیعت فسخ نہیں کی۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلتا ہوا تو فرمایا مدینہ کیا ہے؟ لوہار کی بھٹی ہے، پلید اور ناپاک میل کچیل کو چھانٹ ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا مال رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7216۔ سلیمان بن بلال نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اپنے سر درد پر ہائے سر پھٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر جاؤ اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر کہا افسوس، میرا خیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخری وقت ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اس کی خواہش رکھنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں ہونے دے گا اور مسلمان بھی اسے دفع کریں گے، یا آپ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ دفع کرے گا اور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7217۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس کی بھی مثال ہے، اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس کی بھی مثال موجود ہے کہ اس بزرگ نے
خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے، کوئی ڈر کر۔ اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کچھ ثواب ملے اور نہ کوئی عذاب۔ میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا، اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7218۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جب آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن کا ہے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر کہا، مجھے امید تھی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیر و انتظام کرتے رہیں گے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے، تو اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور قرآن کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہدایت کی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو غار ثور میں 2 میں کے دوسرے ہیں، بلا شک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں، پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو۔ ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر چکی تھی، پھر عام لوگوں نے ممبر پر بیعت کی۔ ظاہری نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس دن کہہ رہے تھے، ممبر پر چڑھ آئیے۔ چنانچہ وہ اس کا برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7219۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7220۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبائل بزاخہ کے وفد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا، فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گھومتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی امر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7221۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایسی ایک بات فرمائی جو میں نے نہیں سنی۔ بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش خاندان سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7222 7223۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا، پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو اگر یہ امید ہو کہ وہاں موٹی ہڈی یا 2 مرمہ حسنہ بکری کے گھر کے درمیان کا گوشت ملے گا تو وہ ضرور نماز عشاء میں شریک ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7224۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن
بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لڑکوں میں یہی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے، نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے روک دیا تھا، تو ہم 50 دن اسی حالت میں رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7225۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں، مگر اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں، تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7226۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7227۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن بنبا نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7228۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7229۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے، پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا، اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جا سکتے ہیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹپکاتے ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی، اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے، اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں، لیکن وہ حائضہ تھیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نماز پڑھ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحا میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7230۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا، وادی مکہ میں، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوگی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7231۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7232۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7233۔ قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7234۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابی عبید نے جن کا نام سعد بن عبید ہے جو عبد الرحمن بن اظہر کے مولا ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7235۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر دل جمعی نازل فرما۔ اس معاندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے، جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7236۔ سالم ابو نظر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7237۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا، کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ ایک اور عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فحش کام کرتی تھی، مگر قاعدے سے ثبوت نہ تھا، یعنی 4 عینی گواہ نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7238۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، ایک رات ایسا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھیے، عورتیں اور بچے سونے لگے۔ اس وقت آپ حجرے سے برآمد ہوئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل کر کے باہر تشریف لائے، فرمانے لگے، اگر میری امت پر، یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا۔ سفیان بن عیینہ نے یوں کہا، میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور ابن جریج نے اسی سند سے سفیان سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عطا سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بچے تو سو گئے۔ یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے، اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے، فرما رہے تھے، اس نماز کا عمدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا، ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن عمرو نے یوں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے، آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے۔ اور عمرو نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا۔ اور ابن جریج نے کہا، آپ نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا، ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7239۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7240۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم وصال رکھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی صوم وصال رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ ہوس کرنے والے اپنی ہوس چھوڑ دیتے۔ میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق سلیمان بن مغیرہ نے کی، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا۔ پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کے لیے ایسا فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7242۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد بننا پسند کرتا، اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7244۔ وہیب نے بیان کیا ان سے عمر بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ اس روایت کی مطابقت ابو تیاح نے کی، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں درے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7245۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ، اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو، پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7246۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہو وہ واپس آ جائیں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7247۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی، پس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7248۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا نماز کی رکعتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7249۔ مالک نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی تو ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 آخری رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا،
نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7250۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، پس تم بھی اس طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7251۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے منہ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، پس ان قریب ہم آپ کے منہ کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر وہ مدینے سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7252۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا، انس رضی اللہ عنہ ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستے کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7253۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے صلح بن ظفر نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7254۔ خالد بن مہران نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے اور اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7255۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب تھے، اوس بن خولا نام۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا، اور جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7256۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پھر اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے، اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7257۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی
اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے۔ دوسری سند۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7258 7259۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ دیہاتیوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجئے۔ اس کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اسیف بمانی اجیر مزدور ہے، پھر اس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہوگی، لیکن میں نے اس کی طرف سے 100 بکریوں اور 1 باندی کا فدیہ دیا اور لڑکے کو چھڑا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بکریاں تو اسے واپس کر دو، اور تمہارے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور اے انیس رضی اللہ عنہ، قبیلہ اسلم کے ایک صحابی، اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا۔ پھر انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنسار کر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7260۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے۔ پھر کہا، پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی، اور ایوب نے ابن منقدر سے کہا، اے ابو بکر، یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے، کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور 4 احادیث میں پے در پے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ سفیان ثوری تو غزوہ قریظہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا۔ سفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں، کیونکہ غزوہ خندق کے فوراً بعد اسی دن غزوہ قریظہ پیش آیا، اور وہ مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7261۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو عثمان نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم دیا۔ پھر ایک صحابی آئے اور اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7262۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کا ایک کالا غلام سیڑھی کے اوپر نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7263۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز شاہ ایران کو خط بھیجا، اور قاصد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بحرین کے گورنر
منذر بن ساوی کے حوالے کریں، وہ اسے کسرا تک پہنچائے گا۔ جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7264۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے، ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ہند بن اسما سے فرمایا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو عاشورے کے دن کہ جس نے کھا لیا ہو وہ اپنا بقیہ دن بن کھائے پورا کرے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7265۔ 1266 بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا۔ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قوم کا وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ قبیلے کا۔ عبد القیس اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد کو، یا یوں فرمایا کہ مبارک ہو بلا رسوائی اور شرمندگی اٹھائے آئے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کافروں کا ملک پڑتا ہے، آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں۔ پھر انہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں سے روکا اور 4 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا۔ دریافت فرمایا جانتے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا۔ میرا خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں دینا، اور آپ نے انہیں دبا، حنتم، مزفت اور نقیل کے برتن جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے کے استعمال سے منع کیا، اور بعض اوقات مقیر کہا۔ فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور انہیں پہنچا دو جو نہیں آ سکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7266۔ توبہ بن کیسان عنبری نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھا امام حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیث مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہا، لیکن میں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی اصحاب، جن میں سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ سب لوگ کھانے سے رک گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ نے کلوہ فرمایا یا اطعمو، اس لیے کہ حلال ہے، یا فرمایا کہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ جانور میری خوراک نہیں ہے، مجھ کو اس کے کھانے سے ایک قسم کی نفرت آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7267۔ طارق بن شہاب نے بیان کیا کہ ایک یہودی کعب احبار اسلام لانے سے پہلے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اگر ہمارے یہاں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، تو ہم اس دن کو عید خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت سفیان نے مسعر سے سنی، مسعر نے قیس سے سنا اور قیس نے طارق سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7268۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا، جس دن مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر کہا
اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا، اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا، پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یاب رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7269۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قرآن کا علم سکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7270۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عوف اعرابی سے سنا، ان سے ابو منہال نے بیان کیا، انہوں نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7271۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں، اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرطے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7272۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم، مختصر الفاظ میں بہت سے معانی کو سمو دینا کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی، اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو، یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7273۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7274۔ عمر بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے واصل نے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ اس مسجد خانہ کعبہ میں شیبہ بن عثمان جہمی جو کعبے کے کلید بردار تھے کے پاس بیٹھا، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبے میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں جو نظر اللہ کعبے میں جمع ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی اقتداء کرنی ہی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7275۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عامش سے پوچھا تو انہوں نے زید بن وہب سے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا، تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7276۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7277۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7278، 7279۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبرائیل و میکائیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، پس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ محمد بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی لیث سے روایت کیا۔ انہوں نے خالد بن یزید مصری سے، انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بیدار ہوئے، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اسے ترمذی نے وصل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7281۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئے قرآن و حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7282۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، پس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے۔ لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7283۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال
اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے، مثلا کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ ابن بکی اور عبداللہ بن صالح نے لیس سے اناقن بجائے اقالن کہا، یعنی بکری کا بچہ، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7284، 7285۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آئینہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس بن حسن کے یہاں قیام کیا۔ حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے علماء عمر رضی اللہ عنہ کی شریک مجلس و مشورہ رہتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ پھر آئینہ نے اپنے بھتیجے حر سے کہا، بھتیجے کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لیے ان کے یہاں حاضری کی اجازت لے دو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے آئینہ کے لیے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی۔ پھر جب آئینہ مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں حضرت حر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ پس واللہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراً عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7286۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، دجال کے فتنے کے قریب قریب۔ پس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا، تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو، اور منافق یا شک میں مبتلا مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، تو وہ کہے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7287۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7288۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے،
ان سے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7289۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا میں نے ابو نضر سے سنا، انہوں نے بصر بن سعید سے بیان کیا، ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کھنکھارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے، پس اے لوگو اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7290۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، پوچھو۔ اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا، میرے والد کون ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے والد شیبہ کے مولا سالم ہیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس کیے تو عرض کیا، ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7291۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھیے۔ تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے، تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی نصیبہ ور کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اور انہیں یہ بھی لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے، اور مال ضائع کرنے سے اور آپ ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7292۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7293۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے، آج مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا اور پوچھا، میری جگہ کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا،
ہم اللہ سے رب کی حیثیت سے، اسلام سے دین کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چوڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی، یعنی ان کی تصویریں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آج کی طرح میں نے خیر و شر کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7294۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد فلاں ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو ایسی چیزیں نہ پوچھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7295۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان برابر سوال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7296۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کچھ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو، کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا یہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7297۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ چنانچہ اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7298۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صوم وصال، افطار و سحر کے بغیر کئی دن کے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن لوگ صوم وصال سے نہیں رکے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن یا 2 راتوں میں صوم وصال کیا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نظر آتا تو میں اور وصال کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7299۔ ابراہیم تیمی نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیں اینٹ کے بنے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوائے اس صحیفے کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں دیت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیت میں اتنی اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین عیر پہاڑی سے سور پہاڑی تک حرم ہے، پس اس میں جو کوئی نئی بات بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری عہد یا امان ایک ہے، اس کا ذمہ دار ان میں سب سے ادنا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔
اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جس نے کسی سے اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7300۔